اکثر گناہوں کی بنیاد نظر سے رکھی جاتی ہے۔ انسان کسی کو دیکھتا ہے، پھر دل اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر انسان عمل کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ تو جو سبب بنتا ہے بے حیائی کی طرف جانے کا، وہ انسان کی نگاہیں بنتی ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو فرما دیجئے، مردوں کو، قل للمؤمنین، ایمان والے جو مرد ہیں انہیں فرما دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں شاید رات کے اندھیرے میں اکیلا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بچ گیا ہوں، چھپ گیا ہوں لوگوں سے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، کہ یاد رکھو ساری دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، بند کمروں میں چلے جاؤ، تنہائی کے عالم میں چلے جاؤ، دنیا کی کوئی آنکھ تمہیں نہ دیکھے، لیکن تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ کام سے باخبر ہے۔ ہم دنیا سے تو ڈرتے ہیں، لوگوں سے تو ڈرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں پہ کوئی مطلع نہ ہو جائے، ہم ڈرتے ہیں ہمارے گناہ، ہمارے راز لوگوں کے سامنے نہ کھل جائیں، کہیں ہماری رسوائی کا سبب نہ بنے۔ جس رب نے پیدا کیا، جو رب رزق دیتا ہے، جو رب زندگی دیتا ہے، جس رب نے زندگی کی ساری آسائشیں اور سہولتیں دی، جو تمہارا خالق ہے، وہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے حیا کی جائے۔ بندہ کتنا دلیر ہے، ڈرنے پہ آئے تو رات کے اندھیروں سے ڈر جاتا ہے، اور نہ ڈرنے پہ آئے تو اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا۔ عورتوں کے لیے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دے وہ بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھیں، اور اپنی شرم گاہوں کی وہ بھی حفاظت کریں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو کبھی ظاہر نہ کریں۔ اے اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنے والیوں، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والیوں، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سے محبت کرنے والیوں، اے شہزادی کونین کی محبت کا دم بھرنے والیوں، آؤ ان کی سیرت پہ عمل بھی کرو۔ آؤ تمہارے رب کا قرآن، تمہارے رب کا کلام واضح طور پہ اعلان کر کے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی جھکانا ہے، اپنی پارسائی کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر بھی نہیں کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج بے سکونیاں ہیں، آج ہر بندہ پریشان ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے قرآن کے ان احکامات کو بھلایا، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ خداوند عالم تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو تمہارے اوپر آ رہی ہیں، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں، اور فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثرت کے ساتھ تو ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ہر گناہ کی سزا اگر فوراً مل جایا کرتی تو شاید ہمیں سانس لینے کا حق بھی نہ دیا جاتا۔